معصوم اور معجزہ، اس اہم ترین عنوان پر ہم گزشتہ 3 روز سے آپ کو زحمت سماعت دے رہے ہیں۔ ان مجالس سے ہمارا مقصد ملت مسلمہ کو حقیقت معصوم اور حقیقت معجزہ کی طرف متوجہ کرنا۔ توجہ ہے؟ اس عنوان کے تحت ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملت مسلمہ حقیقت معصوم کو بھی سمجھے اور حقیقت معجزہ کو بھی سمجھے۔ یہ اپنی جگہ طے شدہ اٹل قرآنی حقیقت ہے کہ خداوند عالم نے جسے معصوم بنایا اسے صاحب اعجاز بھی بنایا، جسے معصوم قرار دیا اسے معجزہ بھی عطا فرمایا۔ معصوم کی صفت اور معصوم کا امتیاز ہی یہ ہوتا ہے کہ اسے خداوند قدوس اپنی بارگاہ سے ایک خصوصی ملکہ، خصوصی قوت اور خصوصی پاور علم کی بنیاد پر عطا کرتا ہے، جسے صاحبان ایمان کی زبان میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی 6666 آیتیں، قرآن مجید کی 114 سورتیں، ظاہر ہے کچھ سورتیں مکے میں نازل ہوئیں، کچھ سورتیں مدینے میں نازل ہوئیں۔ یہ تمام کی تمام سورتیں برحق ہیں، ایک ایک آیت برحق ہے۔ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ہمارا ایمان ہے، ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ جو شے بھی اللہ کی جانب سے ہوگی اس پر ایمان رکھنا صاحبان ایمان کا فریضہ ہے۔ جو شے بھی اللہ کی جانب سے ہوگی، جو شے بھی اللہ کی جانب سے ہوگی، یا علی نہیں، توجہ کرے نا، ہے نا توجہ؟ جو شے بھی اللہ کی جانب سے ہوگی اس پر ایمان رکھنا ہمارا فریضہ ہے۔ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک رکوع پر، ایک ایک نقطے پر ہمارا ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ارے ہم تو قرآن کے نقطے کا بھی انکار نہیں کرتے۔ توجہ ہے نا؟ اندازہ نہیں فرمایا؟ ہم تو قرآن کے نقطے کا بھی انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہی نقطے سے شروع ہوتا ہے۔ ہم تو قرآن کے معجزوں کے قائل ہیں۔ ہم نے قرآن کو آج معجزہ نہیں مانا، ہم نے 1400 برس پہلے قرآن کو معجزہ مانا تھا، اس لیے کہ ہم نے قرآن درباروں سے نہیں لیا تھا، سرکاروں سے نہیں لیا تھا۔ ہم نے قرآن اس نبی معظم اور صاحب اعجاز سے لیا کہ جس نے خانہ کعبہ میں علی کو آغوش میں لے کر اپنی زبان چسا کر اتنا علم قرآن بھرا دیا کہ اس صاحب اعجاز کے سامنے علی نے کہا کہ یہ رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ قرآن کے معجزے کا ہم انکار نہیں کرتے، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہم نے 1400 برس پہلے قرآن کے معجزوں کا اقرار کیا تھا، آپ آج ٹی وی سننے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے۔ آج کہہ رہے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ عزیزان محترم، ہم ان مجالس میں آپ کی خدمت میں عالم اسلام کو پیغام علم دیتے ہوئے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری نگاہ میں، ہمارے عقیدے میں تمام انبیاء و مرسلین معصوم ہیں، سب کے سب من جانب اللہ ہیں، سب کے سب محفوظ عن الخطا ہیں، سب پر ایمان لانا ہمارا فریضہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام اللہ نے عدل رسالت تو دیکھیں عزیزان محترم، معصوم کی عدالت دیکھیں کہ اس نے آ کر یہ نہیں کہا، اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ آدم کا پیغام غلط تھا، نوح کا پیغام غلط تھا، ابراہیم کا پیغام غلط تھا، اسماعیل کا پیغام غلط تھا، میں جو پیغام لایا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ اتنا امین پیغمبر
پیغمبر ہے کہ اس نے کہا آدم بھی برحق تھے ایمان لاؤ، نوح بھی برحق تھے ایمان لاؤ، ابراہیم بھی برحق تھے ایمان لاؤ، تاکہ پیغمبر اس عدل الہی کو دنیا میں بتا دے کہ آدم کے ماننے والے بھی جو آدم کے ماننے والے تھے، جو آدم کے مومن تھے، جو نوح کے مومن تھے، جو شیش کے مومن تھے، جو یحییٰ کے مومن تھے، جو زکریا کے مومن تھے، جو یعقوب کے مومن تھے، جو یوسف کے مومن تھے، جو ابراہیم کے مومن تھے، جو اسماعیل کے مومن تھے، وہ اسلام سے پہلے بھی مومن بھی تھے، جنتی بھی تھے، مومن بھی تھے، مومن جو بھی مومن تھے جیو مومن، بات مومن کی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آدم کو معصوم مان رہا تھا اور نبی برحق اور صاحب معجزہ مانتا ہوا مر گیا، مومن۔ جس نے نوح کو معصوم مانا اور صاحب معجزہ مانا مر گیا، مومن۔ جس نے ابراہیم کو صاحب معجزہ مانا اور صاحب معجزہ مانا، صاحب عصمت مانا، مومن۔ جس نے اسماعیل کو معصوم مانا، ان کے معجزوں کا اقرار کیا، مومن۔ جس نے محمد مصطفیٰ کو معصوم مانا، ان کے معجزوں کا انکار کی، ان کے معجزوں کا اقرار کیا، مر گیا، مومن۔ مومن وہ ہے جو معصوم کے معجزوں کا اقرار کرے، وہ مومن اگر مر جائے تو شہید ہے۔ جو معصوم کا اقرار نہیں کرتا، معجزوں پر ایمان نہیں رکھتا، نہ وہ مومن ہے نہ شہید ہے۔ توجہ ہے نہ؟ یہ ہے پیمانہ۔ ہمارا بلند ترین صلوات بھیجیں حضرت محمد علیہ جتنے، بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر، جتنے انبیاء آئے، جتنے مرسلین آئے عزیزان محترم، سب کے سب معصوم ہیں، اور ان کے جو سچے اور حقیقی پیروکار تھے وہ سب کے سب مومن ہیں، وہ سب کے سب مومن ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ مومنیت پیغمبر اسلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اس سے پہلے بھی مومن تھے۔ فرعون کی بیوی بھی مومنہ تھی، دیکھیں نا قرآن نے اسے مومنہ کہا۔ صلوات بھیجیں نا محمد آل محمد کا۔ خداوند عالم نے، ہم نے ان مجالس میں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے تخلیق کائنات سے پہلے 14 معصومین کے نور کو خلق کیا۔ یہ ہے خلاصہ۔ ہم بحث کی تکرار میں نہیں جاتے، ہمیں بہت آگے جانا ہے آئندہ مجالس میں، اس لیے اس گفتگو کو اس جملے پر محفوظ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے 14 معصومین کے نور کو خلق کیا۔ اب جو کچھ بھی خلق کیا ان کے نور سے کیا۔ اور نہیں توجہ فرمائے ذرا محترم، اب جو کچھ بھی خلق کیا وہ ان کے نور سے خلق کیا۔ 14 معصوم، اسی لیے آپ پورے قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھ جائیے، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، قرآن کی 114 صورتیں ہیں لیکن معصوم کے متعلق صرف 14 مقامات پر آیتیں آئی ہیں۔ آیتیں بھی 14، معصوم بھی 14۔ توجہ ہے جان محترم؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خداوند عالم نے اپنے کسی بھی ہادی برحق کو، جسے بھی ہدایت آدمیت کے لیے بھیجا، معجزے سے خالی نہیں بھیجا، معصوم بھیجا، اسلاب طاہرہ سے بھیجا، ارحام مطہرہ سے بھیجا۔ یہ 14 معصومین خلق تو سب سے پہلے ہوئے، آئے سب سے آخر میں، آنا بھی چاہیے تھا، ان کے اسٹیٹس کا تقاضا یہی تھا۔ ہاں توجہ 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 عزیزان محترم، ان کے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ خلقت میں پہلے، آنے میں بعد۔
کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم یہ تو روزمرہ کے مشاہدے کی بات ہے، مجھے یہاں تقریر کرنے کے لیے آنا ہے، آپ کو یہاں مجلس سننے کے لیے آنا ہے۔ محرم آنے سے کئی دن پہلے بوتراب کی انتظامیہ کبھی صحن صاف کرا رہی ہے، کبھی روشنی کا بندوبست کرا رہی ہے، کبھی دریا بچھا رہی ہے، کبھی ممبر لگ رہے ہیں، کبھی اذا خانے سج رہے ہیں، کبھی روشنیاں ہو رہی ہیں۔ اہتمام ہو رہا ہے کہ آنے والے سے پہلے اتنے انتظام تو ہو جائیں جو آنے والوں کے شایان شان ہو۔ مولا کے عزادار آئیں گے، مولا کے پرسادار آئیں گے، مولا کا ذاکر آئے گا۔ آپ کے آنے سے پہلے منتظمین نے یہاں صفائیاں بھی کرا دی، روشنیاں بھی کرا دی، تو یہ سب کچھ آپ کے آنے کے لیے کرایا جا رہا تھا۔ نور محمد و علی پیدا سب سے پہلے ہوئے تھے، لیکن خدا نے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، شیش کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، زکریا کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں۔ جب نور ازل کو آنا ہے اسے تو تب آنا ہے، پہلے تم اس کی پیشوائی کے لیے دنیا کے ماحول کو اس قابل تو بنا دو، اتنا تو سجا دو کہ نور محمد کو قبول کر سکے، برداشت کر۔ یہ ہے وہ آنے کا پتہ۔ صلوات بھیجے مل کر محمد آل محمد۔ آدم آؤ صفت کا شامیانہ لے کر، نوح آؤ نجات کا سفینہ لے کر، یوسف آؤ حسن رخ زیبا لے کر، ابراہیم آؤ گلستان کھلاؤ، یعقوب آؤ لوہے کو نرم کرو، داؤد آؤ لوہے کو نرم کرو، یعقوب آؤ گریا کر کے گریا کی بنیاد رکھو، گریا کی بنیاد رکھو، گریا کی بنیاد رکھو، گریا کی بنیاد رکھو۔ اگر یوسف گم ہو جائے تو رو کر سنت قائم کرو کہ غم صرف معصوم کا منایا جاتا ہے، غیر معصوم کا سوگ نہیں منایا جاتا۔ بنیاد رکھو، بنیاد رکھو، یہ ہے وہ خزانہ۔ آؤ سجاؤ، صلوات بھیجنا مل کر محمد آل محمد۔ آؤ آدم سجاؤ اس کارخانہ قدرت کو کہ ہمارا نبی آنے والا ہے۔ ایک ایک نبی کی ذمہ داری، ایک ایک نبی کی ذمہ داری لگائی گئی، ڈیوٹی لگائی گئی کہ ماحول تیار کرو۔ میں نے بڑا اہم جملہ بولا ہے، ماحول تیار کرو کہ وہ جانے کائنات آئے، کائنات کو سجاؤ کہ وہ حسن کائنات آئے۔ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں نے جب اپنی نبوتوں کے حسین گلدستے راہ معصوم میں سجا دیے، تب آیا وہ، تب آیا وہ، تب آیا وہ، تب آیا وہ، تھا تو سب سے پہلے۔ یہ کہ اندازہ تو کریں جان محترم۔ آؤ ماحول کو تیار کرو، اور دیکھو خبردار یہ نہ کہنا جا کر کے بس میں آیا ہوں اور کوئی نہیں آئے گا، تمہاری نبوتیں چھین لی جائیں گی، بلکہ جا کر یہ کہنا میں آیا ہوں اس کی خدمت کے لیے، اس کی پیشوائی کے لیے۔ ابھی تو سفیر آئے ہیں، امیر بعد میں آئے گا، امیر بعد میں آئے گا۔ یہ